اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی اور BSO کے قائدین اور آج کے اس احتجاجی ریلی میں بیٹھے ہوئے میری بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، صحافی حضرات، مختلف ٹریڈ یونینوں سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، میرے خیال میں آج بلوچستان نیشنل پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے جو لمبی احتجاجی پروگرام تھا، وہ آج کا پروگرام میں اس کو کہوں گا۔ اور اس لمبی احتجاجی پروگرام میں داد دیتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو کہ مسلسل 7-8 گھنٹے 9 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد بھی بھوکے پیاسے آج کے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنی مرکزی قائدین کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے اس جذبے کو۔ دوستوں اور ساتھیوں، میرے اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے BSO سے لے کر آج تک، مختلف مسائل کے حوالے سے ہم نے احتجاج ضرور کیے ہیں۔ بلوچستان کے چاہے جملہ مسائل ہو، وہ بلوچستان کے حقوق ہو، وہ نوجوانوں کا مسئلہ ہو، وہ بے روزگاروں کا مسئلہ ہو، وہ پانی اور بجلی کا مسئلہ ہو، لیکن آج اپنے اس جامع بلوچستان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسی موضوع جس پہ بولتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، ہماری نوجوانوں نے تو بہت کچھ کھول کر بول دیا، لیکن میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس موضوع پہ بولوں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے دوستوں اور ساتھیوں نے جس طرح کہا کہ بلوچ اور پشتون اور اس سرزمین پہ بسنے والے جو غیرت مند لوگ ہیں، ان کی تاریخ اس ملک میں بسنے والے باقی لوگوں سے علیحدہ ہے، ان کی اپنی کچھ رسم اور روایات ہوتے ہیں، اور ایسی رسم اور روایات کے ہوتے ہوئے آج ایک ایسی موضوع کے حوالے سے ہم احتجاج، سراپا احتجاج اس لیے ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری ان تعلیمی اداروں کو بھی آج بدنام کیا جا رہا ہے، کیونکہ سردار اختر مینگل کچھ عرصے سے ان تعلیمی اداروں کا دورہ کرتے رہے، وہ اپنے نوجوانوں کو تاکید کرتے رہے، ان کو کہا کہ جب تک کہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہوگا، بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی پسماندگی اسی سے دور ہوگی۔ اور گزشتہ دنوں انہوں نے جس طرح جامع پنجاب میں بلوچ اور پشتون طالب علوم سے مخاطب ہو کر ان کو یہی پیغام دے رہے تھے، اسی سازش کے تحت یہ نہ صرف بلوچستان یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات گزشتہ کئی عرصے سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے دوستوں کے ساتھ ساتھ جو ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی تھی کوئٹہ کے اندر، ہماری تنظیم اور ہماری پارٹی سے بھی ان دوستوں نے ملاقات کی، اس پریس کلب کے سامنے بھی انہوں نے احتجاج کیا، لیکن اس میں ضرور کہوں گا کہ کچھ کمزوریاں ہم سے بھی ہوئی ہے۔ میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا BNP پہ صرف اور صرف بلکہ اس معاشرے میں رہنے والے ان تمام غیرت مند بلوچ پشتون تمام دوستوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے واقعات پر جو ہے نہ صرف کھل کر احتجاج کرے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوں۔ میں ضرور MPA ہوں، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کا MPA ہوں۔ میں اسی سڑک پہ بیٹھے ہوتے تھے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں یہاں سے اٹھ کر اس پارلیمنٹ میں پہنچا ہوں۔ آپ ہی کے ووٹوں سے میں اس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں۔ آپ کی جو آواز یہاں پہ ہے،
میں اس آواز کو اگر اس پارلیمنٹ تک نہیں لے جا سکتا تو کم از کم مجھے پارلیمنٹ میں رہنے کا حق نہیں، جس طرح میرے دوستوں نے کہا۔ اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اس دوران جب اس معاملے کا ہمیں پتہ چلا تو اس کے دوسرے دن ہماری تصویریں ان اخباروں کی گواہ ہے کہ ہم نے گورنر بلوچستان سے بھی اس مسئلے میں بات کی، اور اسی دن پارلیمنٹ کے اندر پوائنٹ آف آرڈر پر جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہی وہ محرک تھی، جس کے بعد اسپیکر نے جو ہے اس کو باقاعدہ ایک اس پہ بحث کرنے کی موقع دیا تمام پارٹیوں کو، اور اس اسمبلی کے اندر تقریباً 2 گھنٹے تک اس موضوع پہ بات ہوتی رہی۔ اس اسمبلی کے اندر آج بڑے زور اور شور کے بعد جب ہم لوگوں نے بہت احتجاج کیا، پھر ایک پارلیمانی کمیشن بنایا گیا۔ میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس پارلیمانی کمیشن کے اندر ہماری بہن محترمہ شکیلہ نوید جو ہے اس کا ممبر ہے، ثنا بلوچ آج مجھے نظر آ رہا تھا وہ بھی اس کا ممبر ہے، اور جس طرح پارٹی نے ہمیں تربیت دی ہے، جس طرح اس پارٹی میں رہ کر ہماری پرورش ہوئی ہے، میں تو ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا۔ اور جو آواز آج آپ نے لگائی ہے مجھ سے زیادہ میرے خیال میں انہی دوستوں نے سنی ہے، میرے خیال میں اس آواز کو یہاں پہ رکنی نہیں چاہیے۔ یہ آواز کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں، ہماری اس عزت پہ حملہ کیا گیا ہے، اس تعلیمی اداروں کے دروازوں کو ہم پر بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس سودا پر جو ہے ہمیں سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سودے پہ کم از کم اب جس طرح نہ صرف بلوچستان یونیورسٹی کو پراکندہ کیا گیا ہے، ایک استاد کی جو ہے اس معاشرے میں بلکہ مہذب معاشرے میں ایک استاد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہم بہت سارے ایسی مثالیں ہمیں کتابوں میں مختلف اخبارات میں ملتے ہیں کہ جب فرانس کے اندر میں نے ایک اخبار میں پڑھا، جب ایک استاد شاید اس کی کوئی چالان تھی یا کچھ وہ کسی عدالت میں تھا، جب جج کو پتہ چلتا ہے کہ استاد موجود ہے تو وہ اپنے کرسی سے اٹھ کر کہتا ہے کہ یعنی ٹیچر استاد اس عدالت میں موجود ہے، وہ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے جج۔ لیکن آج بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہاں بھی کچھ استاد ہے، وہ استاد جس کا ایک احترام ہوا کرتا تھا، آج ان استادوں کے ہوتے ہوئے اس معاشرے کے اندر ہوتے ہوئے میرے خیال میں آج استاد کے نام پر بھی یہ ایک کالا کلنک کا ایک دبا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے مقام عبرت بنانا چاہیے، اور میں یہی اس گورنر بلوچستان جو ان تمام اداروں کا چانسلر ہوا کرتا ہے، وہ یہاں کا ایک لوکل ہے، وہ ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، یہاں پہ ایک ایسے باعزت گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے خیال میں ان کے لیے بھی آج ایک پیغام یہاں پہ چھوڑوں۔ اس دن کے حوالے سے جب میں نے اس کو کہا کہ جناب گورنر صاحب اس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہے، اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کو اس غلطی کا سزا ملنی چاہیے، تو اس دن شاید اس کی یہ نیت نہیں بن رہی تھی۔ آج سوشل میڈیا نے جو چیزوں کو واضح کر دیا، بہت سارے منظر سامنے آ گئے، اور اس حقیقی کرداروں کو جس طرح اس منظر سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے اپنی آواز کو مزید بلند کرے، اور اس آواز کو یہاں پہ نہیں رکنی چاہیے۔ آخر میں کیونکہ دوستوں نے کہا کہ کیونکہ آج ہم نے اتنی لمبی تقریر کی، راستے میں بھی بہت سارے ہمارے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے دوستوں نے یہاں بھی تقاریر کی، اور اس وقت شاید ہم یہ سمجھتے تھے کہ 5 بہت جلدی بچ جائے گا، لیکن اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری سینئر نائب صدر ملک ولی ڈاکٹر جہانزیب صاحب
اور یہ تمام دوست میرے خیال میں میرے کھڑے ہوتے یہ کچھ بولنا چاہیں گے. میں اجازت چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جو ہے ہم ایسے لوگوں کو مقام عبرت نہیں بنائیں گے. بہت میرا